اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ رسول الکریم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، سینئر وکلاء یہاں بیٹھے ہیں، کہ آپ نے یہ جورسٹ کانفرنس آج آپ آرگنائز کی اس برے حالات کے وقت، تو آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے، اور میں آپ کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت وقت اشد ضرورت تھی جو یہ کانفرنس آپ نے یہاں بلائی، اور ہم بڑے فخر ہے کہ ہم اس میں شامل ہوئے۔ دیکھیے، بات اب سب کو پتہ ہے جو ملک میں ہو رہا ہے۔ اب یہ جنگ ہے، میں سمجھتا ہوں، انسٹیٹیوشنز کی۔ میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، اور میں ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ میرا فرض بھی ہے، اور آپ سب کا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں۔ بالکل صحیح کہا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب نے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے، لیکن سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس آئین کے تابع ہیں، آئین کے اندر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہو، خواجہ صاحب وہ پارلیمنٹ ہے، اس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی آپ کو ان سے وہ ہو۔ ہمیں چاہیے ایز این انسٹیٹیوشن کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں۔ دیکھیں، وقت کی اشد ضرورت یہ ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھیں ساتھ اور اس مشکل کا حل ڈھونڈیں۔ میں نہ مانوں والی بات نہیں چلے گی کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ باتیں۔ تو میری ایک درخواست ہوگی اس فورم سے، اور آپ لوگ یہاں بڑے بڑے قانوندار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ اس بات کو سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں، اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ بات کرو آپس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، آئین کی تشریح، قانون کی تشریح، یہ پارلیمنٹ، یہ کورٹ کا حق ہے۔ کورٹ، آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے، جوڈیشل پاور اور جورسڈکشن، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو، کہ وہ آئین کی اور قانون کی تشریح کریں، وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کوئی ریزولوشن، چاہے وہ پارلیمنٹ یا کوئی بھی کرے، کیونکہ آپ سب نے جو اندر بیٹھے ہیں، آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ اپنا اوتھ، اپنا حلف کی آپ خلاف ورزی کریں گے اگر آپ نے اس آئین کو نہیں مانا۔ اور آئین کیا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں آئین میں درج ہے، اور وہ سب پہ بائنڈنگ ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ جی ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہو تو آپ آئینی ترمیم کر دیجئے، اگر اس پہ، لیکن اس سے پہلے تو آئین کے اندر جو بات درج ہے وہ آپ پہ پابند ہے، آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانے ہوں گے۔ ہاں، اب 90 دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن۔ پنجاب کے اندر ایک تاریخ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، وہ ہے 14 مئی، وہ 90 دن سے آگے، تقریباً ایک مہینے آگے کی تاریخ ہے۔ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، اور سب بیٹھیں، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا ہے، الیکشن ایک دن ہونا ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ اپلائی کریں، اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بات سن کے چلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس کیس میں تھا، 1 مارچ کو سپریم کورٹ نے ساری پولیٹیکل پارٹی جو وہاں ریپرزینٹڈ تھی ان کو ایک موقع دیا کہ آئیں اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگ بیٹھنے کے تیار ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ انہوں نے آ کے عدالت میں کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کیس کا فیصلہ کر دیں۔ وہ الگ بات ہے، کیس کا فیصلہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنورٹی فیصلہ ہے یا میجورٹی فیصلہ ہے، اس پہ بحث نہیں ہے۔ فیصلہ کورٹ کا یہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے۔ 1 مارچ کا فیصلہ اور 4 اپریل کا فیصلہ وہ بائنڈنگ ہے آپ پہ، پارلیمنٹ کے اوپر، سب کے اوپر۔ اور پھر کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کی پاور کو کسی طرح کم کرے۔ وہ انہانس کر سکتے ہیں، اینٹی 55، وہی ساری چیزیں موجود ہیں آئین میں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک جنگ ہے، اس جنگ کا نقصان جو ہوگا وہ انسٹیٹیوشن کو ہوگا، اس ملک کو۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ سوچیں، ہوش کے ناخن لیں کہ اس کا نقصان ہم 22-23 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے، اس ملک کا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسٹیٹیوشن، اگر آپ کا کورٹ گر گیا اور کورٹ کمپرومائز ہو گیا تو پھر یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ وقت یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، جوڈیشری کی آزادی کے لیے ہم لوگ سب کھڑے، سپریم کورٹ بار کھڑی ہے، ساری بارز کو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے یہاں موجود ہیں، ربیہ باجوہ ہماری ایکٹنگ پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان سے کہوں گا، گوش گزار کروں گا کہ آپ بھی اس کو سوچیں، اور یہ بات آپ ضرور دیکھیں کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیں۔ جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک سافٹ پاور ہوتی ہے کورٹ کی، میں سمجھتا ہوں سافٹ پاور نہیں ہے، کورٹ کی قلم کی پاور بہت سٹرونگ ہے، اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں مانے۔ الیکشن اگر جو حکم دیا ہے اس کو وہ پابند ہے، چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ سب پابند ہے۔ تو میرا ویو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو بٹھائیں، ان لوگوں سے کوشش کریں، اور میری ان سے بھی درخواست ہے
کہ آپ بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور بیٹھیں. کورٹ کے اندر بھی اتحاد چاہیے. دیکھیں کورٹ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں who is first among equals, آپ لیکن ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, ان کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے جو رولز نے دی ہوئی ہے. کیا رولز کو اس طرح سے بدل کے یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کی وقت ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا خواجہ صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا. اور دیکھیے کوشش آپ کی لیول پہ بھی بہت ہونی چاہیے سر. آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح اس مشکل سے نکلیں. آپ کا بہت شکریہ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان. کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, اب تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.